إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ لوگ جو جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ لوگوں کو ماپ کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، طلباء، معززات، ماؤں اور بہنوں، یہ ایسی بیماری ہے جو بڑی ساری امتوں میں آئی اور اس کی وجہ سے بڑی ساری امتیں ہلاک ہوئیں، اور یہ ایسی بیماری ہے جو اس وقت ہمارے اندر پوری طرح سرایت کر چکی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ چلے جائیں، جو لوگ پیمانوں کے ذریعے چیزیں ماپ کر دیتے ہیں، چکی والا ہے، ایک بھائی نے بتایا ایک شخص تھا، چکی پہ اس نے 2 قسم کے پارٹ رکھے ہوئے تھے۔ ایک پارٹ وہ تھا کہ جب لوگ اس کے پاس گندم پسوانے کے لیے لاتے تو وہ اس کے ساتھ ماپتا تھا، وہ بالکل پورا تھا۔ اور ایک وہ تھا کہ جب اس سے لوگ خریدنے کے لیے آتے تو اس کو اس نے ذرا کم رکھا ہوا تھا، اندر سے کسی چیز کے ساتھ اس کو بھرا ہوا تھا۔ یہ عام چلتا ہے۔ اسی طرح مختلف آپ پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں تو انہوں نے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تیل بیچتے ہیں بوتلوں میں، تو پہلے ان کو گرم پانی میں پھینک دیتے ہیں، ان کا حجم ذرا کم ہو جاتا ہے، سگڑ جاتی ہے۔ کچھ ہوتے ہیں انہوں نے نظام ہی اس مشین کے اندر ایسا لگایا ہوتا ہے جو مشینوں کے ذریعے بیچتے ہیں کہ وہ ظاہر جو نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ جو مشین ظاہر کر رہی ہوتی ہے، اگر اس میں 100 روپیہ اوپر ظاہر ہو رہا ہے تو وہ ڈلتا ہی جو ہے نا وہ 90 روپے کا ہے۔ یہ
ایسے معاملات ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں اور انہیں کچھ سمجھا نہیں جاتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، میزان کو اور پیمانے کو انصاف کے ساتھ پورا پورا کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب لوگوں کو ماپ کر دو تو پورا پورا دو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جو انصاف والا سیدھا ترازو ہے اس کے ساتھ وزن کرو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا میں بھی تمہارے لیے بہتر ہے، لوگوں کا تمہارے اوپر اعتماد بھی ہوگا، تمہاری بے اور تجارت میں برکت ہوگی۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے کل قیامت کے دن بھی تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جو اپنے بندوں پر کی ہیں ان کو گنوایا، ان نعمتوں کے اندر ایک نعمت یہ بھی گنوائی، فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ کی اپنے بندوں پر ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے ان کے اوپر آسمان کو بلند کیا، ایک بہت زبردست، ایک بے عیب چھت، انتہائی خوبصورت ہم نے اپنے بندوں کو دی۔ اور ایک نعمت کیا کی؟ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے اپنے بندوں کو میزان ترازو عطا کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچ سکیں۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ جب تم لوگوں سے کچھ لو انہیں دو، اس میں سرکشی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، جب تم ماپ کر یا تول کر دو تو اس میں کمی مت کرنا۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، ان کے اندر یہ بہت بڑی بیماری تھی، ان کو کہا، فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے دعوت دی، کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ماپ میں اور تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں بہت اچھی حالت میں دیکھتا ہوں۔ تو کیا چاہیے؟ یعنی تمہاری حالت اچھی ہے اور چاہیے یہ کہ تم ماپ تول میں کمی نہ کر کے اپنی اچھی حالت کو برقرار رکھو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، آج تو یعنی میں تمہیں ایک اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ تمہیں ایک گھیرنے والا عذاب پکڑ لے گا۔ جو کام تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، آج تمہاری حالت بہت اچھی دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری دکان میں سامان بہت زیادہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا کاروبار بڑے عروج پر چل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے پمپ پر گاڑیوں کی لائن لگی ہے۔ انی اراکم بخیر، آج تمہاری حالت میں بہتر دیکھ رہا ہوں، لیکن تمہارے اندر جو کمی ہے، جو تمہارے اندر سستی ہے، جو تمہارے اندر خامی ہے، اس کی وجہ سے انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، ایک ایسے دن کے عذاب سے ڈر رہا ہوں جو تمہیں گھیر لے گا۔ قوم نے آگے سے جواب دیا، قالوا یا شعیب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء، دو حکم دیے تھے، اللہ کی عبادت کرو، غیروں کو چھوڑ دو، اور ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ پہلی بات کا جواب دیا، کیا تیری نماز اور تیری یہ ساری باتیں ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور اپنے مالوں میں ہم وہ کریں جو ہم چاہتے ہیں یا وہ کریں جو تو چاہتا ہے؟ گھاٹا ڈالیں اپنے آپ کو، گھاٹے میں لے جائیں، خسارے میں لے جائیں، یہ کریں یا وہ کام کریں جو ہمارا دل چاہتا ہے، جس میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے وہ کریں؟ کیا کریں ہم؟ جھٹلا دیا۔ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو ایک زلزلے نے پکڑا، اور ایسا پکڑا راتوں کو جیبیں بھر کے آنے والے، گلے بھر کے آنے والے،
اور یہ سمجھ کر آنے والے کہ ہم نے بڑا لوگوں کو لوٹ لیا ہے اور بڑا آج کامیابی ہم نے جو ہے نا وہ حاصل کر لی ہے، راتوں کو سوئے فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح کو حالت یہ ہوئی زلزلے سے کہ گھروں میں مرے ہوئے گرے پڑے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی ان کا بدلہ لینے والا نہیں تھا، ان کا یہ حال کرنے والے کے متعلق کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ولیتم امرین ہلاک فیہما امم قبلکم، فرمایا تمہارے ہاتھوں میں دو ایسے کام سپرد کیے گئے ہیں، تم دو ایسے کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے تمہاری پہلی امتیں ہلاک ہو گئی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں میں دو کام ہیں، یعنی ماپنے کا اور تولنے کا، پیمانے، مختلف پیمانے، ان میں کمی کرنے کی وجہ سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئی تم سے پہلی، تم ایسا نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی قوم، جب کسی قوم کے اندر یہ بیماری آتی ہے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، وہ ماپ کے اندر اور تول کے اندر کمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر 3 قسم کا عذاب مسلط کر دیتا ہے، یا تینوں میں سے کوئی ایک عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ بیماری ہمارے اندر ہے، اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ عذاب کس قدر ہے۔ پہلا فرمایا الا اخذوا بالسنین، ان کو قحط سالی میں اللہ پکڑ لیتا ہے، قحط سالی، رزق کی کمی، آٹا مہنگا ہو گیا، وہ چیزیں جو انسان کی انتہائی ضروری ہے، ایک ہے بہت وہ چیزیں جو ضروریات سے بڑھ کے ہوتی ہیں، وہ تو مہنگی ہو جاتی ہیں، خیر ہے، یعنی جس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، آٹا مہنگا، کئی جگہوں پر پانی مہنگا، انتہائی ضرورت کی زندگی کی اشیاء، یہ بھی قحط کی ایک قسم ہے کہ وہ انسان کی پہنچ سے دور ہو جائے۔ الا اخذوا بالسنین، جب لوگ ماپ تول میں کمی کریں گے، فرمایا ان کو کیا ہوگا؟ قحط سالی سے اللہ پکڑے گا، وشدت المعونہ، سخت مشقت اللہ ان پر ڈال دے گا، کاروبار کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں، گھریلو معاملات کے معاملے میں، کسی صورت میں بھی اللہ ان پر سختی ڈال دے۔ اور تیسری صورت فرمایا وجور السلطان، حکمران، سلطان، اس کا جبر، اس کا ظلم اللہ اس قوم پر مسلط کر دے گا جو ماپ تول میں کمی کرتی ہے۔ آج بڑے لوگ گالی دیتے ہیں حکمرانوں کو، جو ہوتا ہے اس حکمران کو گالی دیتے ہیں، اس کے اندر کیڑے نکالتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، پہلے اپنے آپ کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے دیکھو، آپ کی بتائی ہوئی جو آپ نے پہلے پیشین گوئی کر دی تھی اس کو دیکھو، کہیں میرے اندر ماپ تول میں لینے اور دینے کے جو پیمانے ہیں اس کے اندر میں تفاوت سے کام تو نہیں لیتا؟ جب لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں تب میرا جو ہے وہ پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے، میرا معیار کچھ اور ہوتا ہے، جب لوگوں کو دیتا ہوں تب میرا معیار اور پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر یہ صورت ہے پھر حکمرانوں کو گالی نہ دیں۔ سعد بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آئے کپڑے لے کر بیچنے کے لیے، آپ آئے ہم سے، آپ نے ایک شلوار کا سودا کیا، اور ہمارے پاس ایک وزن کرنے والا شخص تھا جو پیسے لے کر وزن کرتا تھا۔ آپ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا یا وزان زن و ارجح، اے وزن کرنے والے جب تو وزن کرے تو جو ترازو ہے اس کو جھکا کے رکھا کر، پورا پورا بھی نہیں بلکہ جھکا کے دیا کر، زیادہ دیا کر، کچھ اور ڈال دیا کر، اس سے کمی نہیں ہوگی، اس سے برکت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے اور دینے کے دونوں جو پیمانے ہیں،
دونوں میں معیار اس کو برقرار رکھنے کا حکم دیا، بلکہ دعا دی جو شخص ایسا کرتا ہے۔ فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ ایسے بندے پر رحم فرمائے جو نرمی کرنے والا ہے، جب لیتا ہے تب بھی نرمی کرتا ہے، جب دیتا ہے تب بھی نرمی کرتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں دکان پر بیٹھے ہیں، وہ چیز بیچتے ہیں تو دوسری بات ہی نہیں، نرمی ہے ہی نہیں، بات ختم، جو ہو گیا سو لینا لے، آگے جاؤ، نہیں، نرمی کرتا ہے۔ اگر سمجھتا ہے سامنے والا کمزور ہے نرمی کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب یہ لینے جاتا ہے تو تب دیکھتا ہے کہ یار دکاندار کی یہ اتنی خرید واقعی نہیں بنتی، وہ مجبور ہے، وہ بیچنا چاہتا ہے، مجھے خیال کرنا چاہیے، مجھے اس کی جو مطلوبہ قیمت ہے اس کو دینی چاہیے۔ بعض اوقات دیکھتا ہے کہ دکاندار کی مجبوری ہے، اس نے اپنا مال بیچنا ہی بیچنا ہے، اس کے پاس اور گاہک نہیں ہے، تو وہ کم ریٹ پر اڑ جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، جو نرمی کرتا ہے لینے کے معاملے میں بھی دینے کے معاملے میں بھی، اللہ ایسے بندے پر رحم فرمائے۔ آپ دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں جب ان کے پاس کوئی گاہک آتا ہے تو اس کے ایک ایک نوٹ کو چیک کرتے ہیں، بلکہ مشینوں پہ چیک کرتے ہیں، اور تھوڑی سی اس پر ٹیپ لگی ہو تو اس کو سائڈ پہ کر کے واپس کر دیتے ہیں۔ یہ ہے سختی لینے کے معاملے میں۔ اور جب دینے کا معاملہ ہوتا ہے تو انتہائی، وہ جو چل نہیں نہ سکتا ان کی کوشش ہوتی ہے گتھی میں لگا کے اسی طرح نکال دیا جائے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، لینے اور دینے کے معاملے میں تفاوت کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے اس بندے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ جب ادھار لیتے ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ لیتے اور دینے کے وقت کمی بیشی سے کام لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے جابر رضی اللہ عنہ سے اونٹ لیا، عمدہ تھا، سواری کے قابل تھا، لیتے وقت جب دیکھا کہ دی جانے والی چیز عمدہ ہے تو اس کی ادائیگی میں بھی عمدگی سے کام لیا۔ کیسے؟ رستے میں لیا تھا، شرط لگائی تھی مدینے تک سفر کریں گے اور مدینے میں جا کے اس کی رقم دی جائے گی۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جابر کو بلایا اور ان کو اس کی رقم دی، وہ رقم لے کر جا رہے تھے، واپس بلایا، فرمایا خذ جملک و دراہمک، جا اپنا اونٹ بھی لے جا، پیسے بھی لے جا۔ اور جو شخص لینے اور دینے کے معاملے میں دونوں میں انصاف سے کام لیتا ہے، سچ سے کام لیتا ہے اور امانت داری سے کام لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کتنی بڑی بیان کی ہے۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچا ہے، سچ بولتا ہے، کھری بات کرتا ہے، اس کی چیز میں نقص ہے تو اس کو واضح کر دیتا ہے، اور خواہ مخواہ اس کے اندر جو خوبیاں نہیں ہیں وہ بیان نہیں کرتا، سچا ہے، امانت دار ہے۔ فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن دکانداری کرنے والا ہے دکانداری کرنے والا ہے، تجارت کرنے والا، لیکن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اپنی کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنی تجارت میں سچ سے اور امانت داری سے کام لے رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں، ایک شخص دودھ میں پانی ملاتا ہے تو خود جب لوگوں کو بیچ رہا ہے تو اس میں پانی ملا رہا ہے۔ یہی دودھ میں پانی ملانے والا شخص جب گوشت لینے جاتا ہے تو اس گوشت بیچنے والے کو گالیاں نکالتا ہے، اس نے گوشت کو پانی لگایا ہوا ہے۔ جب وہ گوشت کو پانی لگانے والا شخص خود پانی لگا رہا ہے اور دو نمبری کر رہا ہے، جب یہی شخص کسی پیٹرول پمپ پر جاتا ہے تو اس کو گالیاں دیتا ہے، یہ اس ظالم نے دو نمبری کی ہوئی ہے مشین کے اندر، اس کا پیمانہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسے اور ایسے اس کو بکواس کرتا ہے اور گالیاں بکتا ہے، جبکہ اس کا اپنا معیار کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ پیٹرول پمپ والا
جب کسی سے شہد خریدنے کے لیے جاتا ہے، خود اس نے پورا جو ہے نا وہ حرام، اپنے معاملات میں حرام کا کام شروع کیا ہوا ہے، اگرچہ یہ ماب تول میں کمی کرنے والے شخص بہت تھوڑا کام کرتے ہیں حرام کا، مثلا ترازو بھرا ہوا ہے تھوڑا سا ہی جھکاتے ہیں نا، ویسے تو جو لینے آیا ہے وہ لے گا ہی نہیں، تو تھوڑا سا اس میں فرق ہوتا ہے، تو تھوڑا سا فرق کر کے اپنے سارے حلال مال کو حرام میں منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ شہد بیچنے والا جو خود اس میں چینی ملا رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، جب یہ میڈیکل سٹور میں جاتا ہے تو ان کو گالیاں بکتا ہے کہ یہ 2 نمبر مال رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان اس کا مکمل ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے وہ کچھ پسند، جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ میں سے، مجھ میں سے کسی کا دل کرتا ہے کہ جب وہ دکان پہ جائے اور اس کے نوٹوں میں ایسا نوٹ لگا دیا جائے جو 2 نمبر ہو؟ نہیں پسند کرتے۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب جانور خریدنے جائے تو اس کے تھنوں میں کئی دنوں کا دودھ روکا ہو اور وہ اس کو یہ سمجھ کے لے کے آئے کہ یہ تو بڑا زبردست جانور ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائے اور اس کے دانتوں کو چیک کرے اور توڑے وہ تھوڑی کے ساتھ ہوں اور اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا، نکالے گئے ہوں، حقیقت میں وہ دوندا نہ ہوا ہو؟ ہم یہ پسند نہیں کرتے، لیکن خود جب جانور بیچنا ہے تو اس کی خوبصورتی کے لیے اس کے سینگوں کو جو ہے نا وہ رگڑ دینا ہے، رگڑائی مار دینی ہے اور کہنا یہ فطرتی ایسا ہے، یہ پیدا ہوتے ہی اس طرح خوبصورت ہے، اس کے سینگ تھے ہی نہیں۔ آپ چلے جائیں موبائل کی مارکیٹ میں، اگر آپ نے کہنا نا میں نے بیچنا ہے، آپ نے اس کو ڈبہ پیک لیا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، تو وہ آپ کے سامنے لائن لگا دیں گے، اس کی فلاں چیز بھی خراب ہے، یہ تو کھلا ہوا ہے، اس کو تو فلاں مسئلہ ہے، اس کا تو سپیکر ہی خراب ہو چکا ہے، اس کی تو فلاں چیز خراب ہے۔ اور جب آپ خریدنے کے لیے چلے جائیں اسی موبائل کا جو آپ اپنے ہاتھوں سے بیچ کے آئے ہیں، کمال کی اس کے اندر خوبیاں آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہے لینے اور دینے میں تفاوت۔ ویل للمطففین، لینے اور دینے کے معاملے میں تفاوت سے کام لینے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ ہم سب ان سب کاموں کو اپنے لیے درست نہیں سمجھتے، پسند نہیں کرتے، لیکن دوسروں کے لیے ہم یہی پسند کرتے ہیں بس نکل جائے بات، چیز نکل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع مال امرئ مسلم بیمین کاذبۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جو کسی مسلمان کے مال کو ایسے جھوٹ بول کے نکالتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، فرمایا اللہ کو ملے گا اس حال میں کہ اللہ اس پر سخت غصے ہوگا۔ آپ دیکھیں ایک اور بات یاد رکھیں، لینے اور دینے کے معاملے میں جو تفاوت ہے وہ صرف کاروبار میں نہیں ہے، یہ اخلاقیات میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنعا وہات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیے ماؤں کو تنگ کرنا، اور اس بات کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے کہ لوگوں سے تم مطالبہ کرو اور جب اپنی باری آئے تو رکے رہو، ہاتھ روک لو۔ مثلا میرا دل کرتا ہے کہ میرے دوست مجھ پر خرچ کریں، تحفہ دیں، مجھے ہوٹلنگ کرائیں، مجھے میرے اوپر خرچ کریں، میرا دل کرتا ہے، لیکن خود اس بات سے رکا رہتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے اس چیز کو حرام کیا تمہارے اوپر، اگر تم یہ چاہتے ہو، تمہارا دل یہ چاہتا ہے، تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر خرچ کیا جائے، پھر تم بھی خرچ کرنے والے بنو، پھر گفٹ لینے پر نہ رہو، دینے والے بھی بنو، پھر صرف کھانے والے نہ بنو، کھلانے والے بھی بنو، پھر لینے والے ہی صرف نہ بنو، دینے والے بھی بنو۔ اور اگر کوئی صرف لینے والا بنتا ہے، صرف کھانے والا بنتا ہے، فرمایا اللہ نے اس چیز کو تمہارے اوپر حرام کر دی۔ اخلاقیات میں اس کی کچھ اور مثالیں، کچھ لوگ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے متعلق یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے،
کسی معاملے میں، وراثت کے معاملے میں، دوسرے معاملے میں، دنیاوی کسی معاملے میں، دن رات آپ دیکھتے ہیں یہ سیاستدانوں کو پیٹ رہے ہوتے ہیں، انصاف نہیں ملا، دھاندلی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور جب اپنی باری آتی ہے تو یہ سارے کام کر گزرتے ہیں اور خیال نہیں کرتے۔ یہ ہے لینے اور دینے کے معاملے میں تفاوت۔ جب دینا ہے تو سارا کچھ کر لیں گے، بے انصافی بھی کر لیں گے، لیکن جب اپنا مطالبے کی باری ہے تو پھر نہ جی ہمارے ساتھ غیر انصافی نہ ہو، انصاف ہونا چاہیے۔ کتنے ایسے آفیسر ہیں جو اپنے سے نیچے والے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان سے رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے، اور جب اپنے سے بڑے کسی آفیسر سے جو پالا پڑ جائے اور رشوت دینی پڑ جائے تو پھر بڑبڑاتے ہیں، پھر باتیں کرتے ہیں، پھر گالیاں نکالتے ہیں۔ کتنے ایسے خادم ہیں، کتنے ایسے مالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے نوکر مکمل کام کریں، ہمارا ملازم اس کام میں کوئی سستی نہ کرے، لیکن جب اس کو تنخواہ دینے کی باری ہوتی ہے تو اس کو پریشان کرتے ہیں۔ اور کتنے ایسے نوکر، خادم اور ملازم ہیں، چاہے سرکاری ہو یا غیر سرکاری، وہ اپنی سستی میں اپنے کام میں سستی کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے میں نقصان کر رہا ہوں، قوم کا نقصان کر رہا ہوں، ملک کا نقصان کر رہا ہوں، اپنے مالک کا نقصان کر رہا ہوں، تو نقصان کرتے وقت، سستی کرتے وقت یہ خیال نہیں کرتا، لیکن جب اپنی تنخواہ لینی ہوتی ہے کبھی نہیں یہ کوئی سوچتا کہ بھئی میں نے اس مہینے میں 4 چھٹیاں 5 چھٹیاں کی ہیں، خواہ کی ہیں، میرا کوئی عذر نہیں تھا، سستی کی ہے میں نے، فلاں کام میں نے سستی کی ہے، لہٰذا میں اتنے پیسے نہیں لیتا۔ کوئی نہیں کرتا، پورا لیتا ہے لیکن کام پورا نہیں دیتا۔ گھریلو معاملات میں آپ دیکھیں کتنے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بیٹی کے متعلق یہ ذہن رکھتے ہیں کہ جب وہ سسرال میں جائے تو اس سے کام نہ لیا جائے، اس کی بڑی عزت اور تکریم سے اس کو رکھا جائے، لیکن جب یہی گھر والے یہ چاہتے ہیں ہماری بہو آئے، آتے ہی کر کے سارے کام جو ہے نا اس کو سنبھال لیں۔ یہ بھی تفاوت ہے، یہ بھی اسی میں آتا ہے ویل للمطففین، لینے اور دینے کے معاملے میں تفاوت۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو الگ رکھا جائے، گھر اس کا الگ ہو، سسرال سے الگ ہو، پریشانی نہ ہو اس کو، لیکن جب ان کی بہو آ کر یہی مطالبہ کرتی ہے تو سیخ پا ہو جاتے ہیں، برداشت ہی نہیں ہوتا، بیٹے کے لیے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، تیری بیوی کیا مطالبے کرتی۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت اپنے شوہر کو مجبور کرتی ہے مجھے الگ گھر چاہیے، اور یہی عورت جب اپنے والدین کے پاس جاتی ہے تو اپنے بھائیوں کو درس دے رہی ہوتی ہے اکٹھے رہنا ہے بھائی، مل کے رہنا ہے، اور خود اس نے مصیبت ڈالی ہوئی اپنے شوہر کو مجھے الگ گھر چاہیے۔ یہ تفاوت ہے، جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جب دیکھتے ہیں کہ ان کا داماد ان کی بیٹی کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے، تعریف کرتے ہیں اس کی، ہمارا داماد بڑا اچھا ہے، ہماری بیٹی کے ساتھ اس کا بڑا اچھا رویہ ہے، اور جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے برداشت نہیں کرتے۔ ہاں، یہ ہماری دیکھو اپنی بیوی کو چھپ چھپ کے چیزیں دیتا ہے، ہم سے چھپا چھپا کے لے کے جاتا ہے، اور اگر ان کی بیٹی کو ان کا شوہر چھپا چھپا کے چیزیں دے خوش ہیں۔ یہ تفاوت ہے، اور یہ معمولی چیز نہیں بھائیوں، جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہو اب دوسروں کے لیے پسند نہیں کرو گے، ویل للمطففین، ایسے تفاوت کرنے والوں کے لیے اللہ نے ہلاکت رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر شخص اپنی بہن بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے، لیکن خوبی اور کمال یہ ہے کہ جب دوسروں کی بہن بیٹی کو لایا جائے اس کو خوش رکھا جائے۔ دنیاوی معاملات میں اور اخلاقیات میں، کاروبار میں بھی اور اخلاقیات میں بھی تفاوت جو کرتا ہے، فرمایا ویل للمطففین۔ آخر میں ویل کے 2 معنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک ویل کا معنی ہلاکت ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، یعنی جو لینے اور دینے کے کسی طرح کے معاملے میں، اخلاقیات میں ہو، لین دین کا معاملہ ہو، اس میں تفاوت سے کام لیتا ہے، کمی بیشی سے کام لیتا ہے،
ہلاکت بھی ہے، اور جہنم میں جو ویل وادی ہے وہ اس کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔